آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ غصے میں سب کے سامنے وجدان خانزادہ کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ ہر کوئی ویڈیو بنانے لگا تھا اور چند لمحوں میں وہ ویڈیو وائرل بھی ہو چکی تھی۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والی پہلی بد نصیب ہو تم۔ ٹرسٹ میں ساری زندگی اپنی اس غلطی پر ماتم کرو گی۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے جا چکا تھا۔ 2-3 دن بعد وہ یونی سے نکل رہی تھی جب اپنے پیچھے کچھ آدمی دیکھ عزت اور جان بچانے ایک انجان کیب میں چڑھ گئی، پر اس کی جان تو تب نکلی جب وہ کیب ایک تعمیر ہوتی بلڈنگ کے پاس رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی 2 لڑکیاں اسے اندر لے گئیں جہاں وجدان خانزادہ۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ آج غصے میں سب کے سامنے وجدان خانزادہ کا گریبان پکڑ چکی تھی، کیونکہ آج اس کے صبر کی انتہا ہوئی تھی۔ ان دونوں کے ارد گرد لوگوں کا رش لگا، جن میں سے کئی ان کی ویڈیو بنانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل بھی ہو چکی تھی۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والی پہلی بد نصیب لڑکی ہو تم۔ ٹرسٹ میں ساری زندگی اپنی اس غلطی پر ماتم کرو گی تم۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے جا چکا تھا۔ وجدان خانزادہ کا سرد لہجہ اور دھمکی کے الفاظ اسے سہمنے پر مجبور کر گئے تھے۔ 2 دن بعد اس نے یونی سے نکلنے پر اپنے پیچھے آدمی دیکھے تو اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے سامنے ہی موجود کیب میں جا بیٹھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بے دھیانی میں یہ سوچ ہی نہ سکی کہ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس تو بتایا اور وہ بغیر ایڈریس جانے گاڑی چلانے لگا تھا، لیکن اس کی جان تب نکلی جب یہ گاڑی ایک پرانی سی تعمیر ہوتی بلڈنگ کے پاس جا کے رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی وہ لڑکیاں اسے زبردستی اس عمارت کے اندر کی طرف لے گئیں جہاں پر وجدان خانزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نرمین کا آج کراچی کی بڑی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اسی لیے وہ ایک خاص جذبے کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتی اپنی کلاس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو کلاس روم کھچا کھچ اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ نرمین اپنے لیے خالی جگہ دیکھتی جیسے ہی آگے بڑھی، اسی وقت کلاس میں 4-5 لڑکیاں اور لڑکے داخل ہوتے ایک خاص روب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پوری کلاس کو خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کر گئے تو وہاں ایک دم سناٹا پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس خاموشی میں نرمین کچھ کنفیوز سی ہوتی۔ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس کی ہیل کی آواز نے وہاں عجیب سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اسٹاپ گرل! ایک زوردار آواز پر نرمین کے قدم رکے تھے اور اس نے وہیں کھڑے اپنا چہرہ موڑتے پیچھے کی جانب دیکھا کہ کیا یہ آواز اسی کے لیے تھی؟ ہاں لڑکی، تم ہی، بلکہ سب جو یہاں موجود ہیں وہیں رک جائیں۔ ایک ماڈرن سی لڑکی نے نرمین کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا، جس پر نرمین نے کوفت سے سر جھٹکا تھا کہ وہ ان لڑکوں اور لڑکیوں کی یہاں آمد کے بارے میں کسی حد تک جان چکی تھی۔ وہ لاپرواہی سے اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ایک نظر کلاس روم کے دروازے کی طرف بھی دیکھا تھا تاکہ کلاس میں سر آئیں تاکہ ان کے سامنے کھڑی مخلوق سے جان چھوٹ سکے۔ کلاس روم میں موجود سینئر اسٹوڈنٹس جونیئر اسٹوڈنٹس سے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا بول رہے تھے اور جس پر جونیئر اسٹوڈنٹس مجبوراً عمل کرتے ان کی ہنسی مذاق کا نشانہ بن رہے تھے۔ نرمین کا یہ اندازیہ عمل سامنے کھڑے سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ایک لڑکے نے بغور دیکھا۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑا نرمین کو ہی ملاحظہ کر رہا تھا جب اچانک سے اس کی بھاری آواز گونجی، لڑکی، تم ہمیں گانا گا کر سناؤ۔ یا وہ کون سا سانگ ہے؟ بیبی شارک؟ ہاں، اس پر ڈانس موو کر لو۔ اس کے باقی کے دوست اپنی مرضی سے وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ کروا چکے تھے، لیکن اس نے پہلی بار اپنی زبان کھولی تھی اور اس کا نشانہ نرمین تھی۔ اس کی ڈیمانڈ پر نرمین نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا تھا جو اب جواب دیا، میں ڈانس ہرگز نہیں کروں گی، نہ ہی گانا گاؤں گی۔ نرمین نے 2 ٹوک انداز کیا۔ اس کے بغیر ڈرے اور جھجکے منع کرنے پر سامنے موجود لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے اس کے دوستوں نے ایک نظر نرمین اور دوسری نظر اپنے دوست وجدان خانزادہ پر ڈالی تھی۔ وہاں موجود تمام لڑکے اور لڑکیوں کی نظریں ان دونوں پر مرکوز ہوئی تھیں جو کہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ سب کے لیے یہ سب دلچسپ ہونے لگا تھا۔ اوکے، پھر کان پکڑ کر 10 تک کاؤنٹ کرتے اٹھک بیٹھک کرو، وجدان خانزادہ نے کندھے اچکاتے کہا، پر نرمین نے یوں نظر انداز کیا گویا سنا ہی نہ ہو۔
وہ کم عمر ضرور تھی پر خود اعتماد تھی۔ اے لڑکی، تم جانتی ہو تم کسے انکار کر رہی ہو؟ تمہارا سینئر ہوں میں، تمہارا اس یونیورسٹی میں رہنا مشکل کر سکتا ہوں۔ اگر سکون سے یہاں رہنا ہے تو میرا کہا ماننا ہوگا۔ وجدان چلتے آگے بڑھا اور اسے اس لڑکی کا انکار ضد دلانے لگا تھا، اور وہ ایک بگڑا امیر زادہ تھا جس کے سامنے آج تک کسی نے نظر اور آواز بلند نہیں کی تھی۔ یہ یونیورسٹی تمہاری نہیں ہے تو تم میرے یہاں پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور میں تمہاری کوئی غلط بات نہیں مانوں گی، سمجھے تم؟ نرمین نے اسے انگلی اٹھاتے اور وارن کیا اور ان کے درمیان مزید بحث چلتی۔ جب اسی وقت پروفیسر کلاس میں داخل ہوا، جس پر وجدان اور اس کے دوست دانت پیستے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ نرمین کے اس ایکٹ پر کلاس میں موجود کئی لڑکے لڑکیوں نے اس کی طرف تھمس کا اپ کا اشارہ کیا تھا، جس پر نرمین سر ہلاتے اپنی جگہ پر جا بیٹھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فی الوقت وہ وجدان خانزادہ سے بچ گئی تھی، لیکن مستقبل میں وہ وجدان اس کی جان سے چمٹنے والا تھا۔ وہ عام سی لڑکی اپنے آپ کو سمجھ کیا رہی تھی، اس نے ہم سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے، اسے مزہ چکھانا پڑے گا۔ باہر آتے وجدان کی دوست صبا غصے سے بولی، ایسے بول رہی تھی جیسے یہ یونیورسٹی اس کے باپ کی ہو۔ نئی آئی ہے نا، ہمیں جانتی نہیں، اس سے بتانا پڑے گا کہ ہم کون ہیں۔ عامر بھی اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بیچتا غرایا۔ اسی طرح وجدان کے باقی دوست کچھ نہ کچھ بولتے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھے، جبکہ اس دوران وجدان خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ چہرے پر سرد تاثرات تھے جب وہ اچانک اسی طرح سرد لہجے میں بولا، تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، اس لڑکی کو میں خود ہینڈل کروں گا، اس کی اکڑ میں توڑوں گا، تم لوگ بس دیکھتے جاؤ۔ وجدان نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے کہا اور تیز قدم اٹھاتا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تو سب نے ہی اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ کسی نے بھی آگے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا کہ وہ جانتے تھے اس طرح وجدان کو مزید غصہ آ سکتا تھا، اور وہ غصے کا کافی تیز تھا۔ وجدان نرمین کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا تھا، اور ایسا اس نے 2-3 دن کے اندر کرنا تھا۔ یہ چیلنج اس نے خود کو خود ہی دیا تھا۔ وہ اپنی پرسنالٹی، اپنی خوبصورتی، اپنی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اس کے جال میں نرمین کو پھنسانے والا تھا، جس کے لیے وجدان نے نرمین کے ارد گرد رہنا شروع کر دیا تھا۔ وجدان ہر وقت نرمین کے ارد گرد منڈلاتے، اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے اس کے کام میں خلل ڈالنے لگا تھا۔ وجدان اس وقت کتابیں کھولے کینٹین میں نرمین بیٹھی تھی۔ جب کینٹین بوائے نے اس کے سامنے چائے بسکٹ کی پلیٹ رکھی تو وہ بری طرح چونکی۔ اس نے اپنے لیے کافی آرڈر دیا تھا۔ اس نے جب یہی بات کینٹین بوائے سے پوچھی تو اس نے آگے سے کہا کہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے آپ کی طرف اشارہ کر کے آرڈر چینج کروا دیا تھا۔ نرمین نے لب بھینچتے ہوئے کینٹین بوائے سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی حد تک اس کے بارے میں جان گئی تھی، یقیناً وہ وجدان ہوگا۔ جب کینٹین بوائے نے اس کے شک کی تصدیق کی تو اس نے کاٹ کھانے والی نظروں سے وجدان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کچھ ہی فاصلے پر چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف متوجہ تھا۔ نرمین نے خود پر مشکل سے قابو پاتے سر جھٹکا اور اپنی کتاب اٹھاتے وہاں سے نکل آئی۔ وہ کسی صورت وجدان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن نرمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب نرمین لائبریری سے کچھ کتابیں لے کر باہر نکلی تو وجدان جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا۔ کتابیں نرمین کے ہاتھ سے گرتی چلی گئیں۔ نرمین وجدان کا اس سے جان بوجھ کر ٹکرانا اچھے سے محسوس کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے وجدان کی طرف غصے سے دیکھا۔ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ وہاں سب اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ سب اس منظر کو اپنے موبائل فون میں قید کرنے لگے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ سب کے سامنے وجدان کا گریبان جکڑے غصے سے بولی تھی، جبکہ کچھ دیر کے لیے وجدان اس کی حرکت پر ساکت ہوا تھا، لیکن جلد ہی اس حواس میں آتے اس نے نرمین کے ہاتھ اپنے گریبان سے بری طرح جھٹکے تھے کہ نرمین لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے موجود دیوار سے جا لگی تھی۔ میرے گریبان تک پہنچنے والی پہلی بدنصیب لڑکی ہو تم، اور ٹرسٹ می، ایک دن تم اپنی اس غلطی پر ماتم کرو گی۔ وجدان اسے دھمکی دیتا تیز قدموں سے وہاں نکلتا چلا گیا، لیکن اسٹوڈنٹس کے موبائل میں یہ منظر قید ہوتے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا اور وائرل ہوتا چلا گیا۔ پوری یونیورسٹی میں یہ واقعہ مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جانے لگا۔ وجدان جو اس بار نرمین کو مزہ چکھانے والا تھا،
ایک بار پھر سے وہ نرمین کی وجہ سے سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کا غصہ بڑھا اور وہ نرمین کا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے کچھ بڑا کرنے کا فیصلہ کیا کہ نرمین آئندہ کبھی اس سے کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکے اور نہ ہی اپنی زبان کھول سکے۔ وہ اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد نرمین جیسے ہی یونی سے باہر آئی تو 2 آدمیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے وہ جلدی سے کچھ فاصلے پر کھڑی کیب میں جا بیٹھی اور وہاں سے چلی آئی۔ لیکن اس کی جان تو اس وقت نکلی جب کیب انجانی راہوں کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کیب ایک نئی تعمیراتی بلڈنگ کے سامنے جا کے رکی۔ نرمین نے خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن بلڈنگ سے نکلتی 2 عورتیں اسے زبردستی کھینچتی ہوئی اندر کی طرف لے گئیں، جہاں وجدان موجود تھا۔ اس سے پہلے وجدان کو دیکھتے نرمین آگے بڑھ کر اس سے کوئی سوال جواب کرتی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھا تو وہ بے ہوش ہوتے وہیں گر پڑی۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسے ہی نرمین کو ہوش آیا تو اس نے اپنی آنکھوں کے آگے آتے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسل ڈالا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی وجدان چیئر پر بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے چیئر پر بیٹھا اس کی طرف متوجہ تھا۔ یقیناً تمہیں اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وجدان خانزادہ سے مقابلہ کرنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وجدان کا لہجہ غرور بھرا تھا۔ نرمین فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا لباس دیکھا جو پہلے کی نسبت کچھ بے ترتیب سا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا، نہ جانے اس کی بے ہوشی میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ اس طرح کے برے خیالات اس کے دماغ میں آنے لگے۔ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ نرمین زور سے چلائی تو وجدان نے ابھی بھی اسے اپنی پہلی والی ٹون میں دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے زمین کے مقابل آیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ تم یہ تو جان گئی کہ بے ہوشی میں تمہارے وجود کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی ہے، لیکن اکڑ تمہاری ویسی کی ویسی ہی ہے۔ مجھے تمہارا میرے سامنے بغیر ڈرے کھڑے ہونا ہی غصہ دلاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظروں سے ہی ثابت نکل جانا چاہتے تھے، لیکن بے فکر رہو، اب تمہاری میرے سامنے زبان بھی بند ہوگی اور نظریں بھی جھکیں گی، اور تم وہ کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بالکل اسی طرح وہ ویڈیو وائرل ہوگی جو میں نے ابھی تمہاری بے ہوشی کے دوران بنائی ہے، جیسے تمہاری میرے گربان پکڑنے والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ وجدان کا ہر لفظ نرمین کے دل کی دھڑکن کو رکنے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیسی ویڈیو؟ بتاتے کیوں نہیں ہو تم کہ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ نرمین اس بار پھر غصے سے آگے بڑھتے اس کا گربان جکڑنے کو تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وجدان اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ نو بیبی، اس بار نہیں، ورنہ ایک میرا کلک اور تم ہر کسی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان بن جاؤ گی۔ اور اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے اپنا سابقہ بیہیویئر رکھنا ہے یا پھر میری مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ فیصلہ تو تمہارا، جیسے تم چاہو میں وہی کروں گا۔ وجدان پہلے غصے سے بولتا آخر میں معصوم بن گیا۔ یہی نرمین خود کو بے بس محسوس کرتے وہاں موجود بیڈ پر گرنے کے انداز میں جا بیٹھی تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ نرمین کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ نرمین اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی جو کہ علیحدگی کے فوراً بعد دوسری شادی کر چکی تھی، جس سے اس کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ نرمین ان کے ساتھ بڑی مشکل میں رہ رہی تھی کیونکہ اس کے سوتیلے بہن بھائی، حتیٰ کہ اس کا سوتیلا باپ بھی اس کی عزت کا دشمن تھا۔ وہ اسے ہراساں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے اپنی عزت بچاتے وہاں مجبوری کے چند دن کاٹ رہی تھی کہ جیسے ہی وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتی وہ علیحدہ فلیٹ میں رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ اب جو وہ کام کر کے کماتی تھی اس سے وہ اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی بمشکل اٹھا پاتی تھی، اور اگر ایسے حالات میں اس کی کوئی بری ویڈیو یا تصویریں منظر عام پر آتی تو اس کے سوتیلے بھائی اور باپ کے لیے وہ مذاق کا نشانہ بنتی اور وہ اسے اپنے لیے آسان شکار سمجھ لیتے۔ نرمین کے لیے اپنی عزت بچانا ایک مشکل ترین عمل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بولو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم چاہتے ہو کہ میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تم سے معافی مانگوں تو میں مانگ لوں گی،
لیکن میری کوئی بھی ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے۔ نرمین نے اپنا جھکا سر اٹھاتے وجدان سے کہا تو وجدان نے اس کی ہلکی نمی کے لیے آنکھوں کی طرف دیکھا جو بری طرح سے اس کے دل اور دماغ پر اثر کر گئی تھیں۔ اس نے پچھلے چند دنوں میں نرمین کو ایک بااعتماد لڑکی کے طور پر دیکھا تھا، تو آج اپنی حسب منشا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کے باوجود وہ خوش ہونے کی بجائے اس کا دل اداس سا ہو گیا تھا۔ ابھی فی الوقت نہیں، جب میں کہوں گا تب معافی مانگنا، اور تب تک تم میری نظروں میں رہو گی، سمجھی؟ چلو تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ وجدان یہ کہتے ہوئے جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ آج نرمین کی آنکھوں میں دیکھنا اسے مشکل لگنے لگا تھا۔ اسے ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبنے کا خدشہ لاحق ہوا تھا۔ نرمین اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتے جلدی سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں وجدان کو مختلف القابات سے نوازتی باہر آئی تھی۔ جہاں وجدان اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں خود چلی جاؤں گی، نرمین نے کہتے ایک طرف قدم بڑھائے تو وجدان اسے پھر سے اپنی منمانی کرتے دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بغیر اسے کچھ کہے اپنی گاڑی آگے بھگا لے گیا، جس پر نرمین نے اس کے جاتے ہی ایک بار پھر ہر طرف اپنی نظریں دوڑائی تو اندھیرا اور سنسان جگہ دیکھتے اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا، اور اس بار اسے اپنے خواہ ایٹیٹیوڈ دکھانے پر خود پر غصہ آیا تھا۔ کیا تھا کہ وہ اس مشکل وقت میں وجدان کے ساتھ ہی سفر کر لیتی، پھر وہ دل میں خود کو مضبوط بناتی ایک طرف کو چل پڑی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، وہ جلد سے جلد کسی پررونق روڈ پر جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہاں کے حالات سے اچھے سے واقف تھی۔ کہیں سے بھی نشے میں دھت کوئی آدمی آ جاتا تو اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس مشکل وقت میں خود کو اکیلا پا کر نرمین نے پھر سے وجدان کو سوچتے دانت کچکچائے تھے اور اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں پھنسی تھی اور خود اس کے ساتھ اتنا برا کرتے آرام سے جا چکا تھا۔ لیکن اب نرمین چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی اپنے غصے کی وجہ سے یہاں موجود تھے۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد نرمین کا ڈر اس کے سامنے آ گیا تو 2-3 لڑکے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے آنے لگے، جس پر نرمین کی جان نکلی اور اس نے بھاگنے کے انداز میں چلنا شروع کر دیا اور ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی آگے بھاگ رہی تھی۔ جب اسی چکر میں وہ زور سے سڑک پر جا گری تو اس کے پیچھے آتے لڑکے زوردار قہقہ لگاتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ نرمین کو محسوس ہوا کہ اب وہ کسی صورت ان کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن بالکل اسی وقت ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نرمین پر پڑی تو اس کی طرف بڑھتے لڑکے بھی اس طرف متوجہ ہوئے تھے، اور جب وہ گاڑی کے نزدیک رکی تو لڑکے جلدی سے وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔ نرمین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری سانس بھری، اس کے دل سے گاڑی میں موجود شخص کے لیے دعا نکلی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے وجدان کو دیکھا تو چہرے کا رنگ ایک مرتبہ پھر اڑ گیا۔ جی تو نرمین بیگم، ابھی میرے ساتھ جانا پسند کریں گی یا پھر کسی اور کا انتظار ہے جو آپ کے اس نہ نظر آنے والے حسن کو خراج پیش کریں؟ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے تنفر سے کھڑا تمسخرانہ انداز نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ نرمین بغیر کچھ بولے نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا گئی تو وجدان اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ نرمین جسے یہ لگ رہا تھا کہ وجدان اسے اٹھنے میں مدد دے گا، اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر رہ گئی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں چھل گئے تھے۔ وہ بمشکل اٹھتی وجدان کی گاڑی کی طرف بڑھی، کیونکہ مشکل وقت میں وجدان کی مدد لینی پڑ رہی تھی۔ پورا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وجدان اسے کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوڑتے وقت واپس چلا گیا۔ اگلے دن نرمین یونیورسٹی میں پہنچی تو کلاس میں جانے سے پہلے ہی اچانک سے وجدان اس کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے بڑھتے قدم مشکل سے روکے کہ اگر ایسا نہ کرتی تو یقیناً اس کا وجدان سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ نرمین کے چہرے اور اس کے ہاتھ پاؤں کے زخموں کو جوں کا توں دیکھتے وجدان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا کہ نرمین نے اپنے زخموں پر کوئی بھی دوا لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اپنے ساتھ بھی اس کا ایسا سلوک وجدان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم آج کلاس میں نہیں جاؤ گی؟ وجدان نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو نرمین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ یونی آنے کے باوجود کلاس میں نہیں جاؤں گی تو کیا کروں گی؟ نرمین نے بمشکل اپنا لہجہ دھیما رکھا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، میری ہر بات ماننے سے انکار کرنے کی۔ تم آج کلاس نہیں لوگی۔ وجدان کی بات پر نرمین نے اسے گھورا۔ نہیں وجدان، پلیز مجھے کلاس لینے دو، اس کے علاوہ جو تم کہو گے میں وہ کروں گی۔ نرمین کسی صورت اپنی کلاس چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہ پڑھائی، یہ ڈگری بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بالکل نہیں، جو میں کہہ چکا ہوں تم وہ کرو گی۔
یا پھر میں کروں ایک کلک؟ وجدان نے اس کی بات پر توجہ نہ دیتے اپنا سیل فون باہر نکالا، جس پر نرمین نے جلدی سے سرنفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کرنا، میں نہیں جاؤں گی کلاس میں۔ وہ بے دلی سے بولتی وجدان کے سامنے سے ہٹی تھی۔ وہ تھکے قدموں سے چلتی یونیورسٹی کے لان میں جا بیٹھی اور اپنے سامنے کتاب کھول گئی، جبکہ اس کے اس طرح جانے پر وجدان نے بغور اس کی پشت کو وہ اپنا دل نرمین کے لیے سخت بنا لینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اس بار دھوکہ دینے کی تیاریوں میں تھا۔ کیا یار وجدان، اتنی لڑکیاں تمہارے پیچھے پاگل ہیں، لیکن تم کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ لیکن جو تمہیں لفٹ نہیں کرواتی وہ ایک عام سی لڑکی جس پر تم وقت بھی برباد کر چکے۔ کیا فائدہ تمہارے اتنے چارمنگ ہونے کا؟ وجدان اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا جب اس کے ایک دوست اسنا نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے انداز پر وجدان کا غصہ چہرے سے بھرنے لگا۔ وجدان اپنے دوست کو گھورا اور بغیر اسے جواب دیے اس نے کچھ دو چار دور جاتی نرمین کو پکارا۔ اپنے نام کی پکار پر نرمین نے اس سمت دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، تو وجدان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ گہری سانس بھر گئی۔ نہ جانے وجدان اس سے کیا کروانے والا تھا۔ وجدان کے دوستوں کی اس وقت حیران ہونے کی انتہا نہ رہی جب نرمین کو وجدان کی پکار پر اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہ لو پیسے اور ہم سب دوستوں کو آرڈر لو اور کینٹین میں جاؤ۔ ہم میں سے کسی کا موڈ نہیں ہو رہا اس وقت کینٹین میں جانے کا، تو تم یہ کام کرو گی۔ وجدان نے اپنے والیٹ سے پیسے نکالتے نرمین کی طرف بڑھائے تو نرمین کا چہرہ اس توہین پر سرخ پڑنے لگا، لیکن اس وقت سوائے پیسے پکڑنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جبکہ وجدان کی بات پر اس کے دوست پوری آنکھیں پھاڑے نرمین اور کبھی وجدان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کایا کب اور کیسے پلٹی، لیکن وہ یہ سب بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے بڑی اکڑ کے ساتھ نرمین کو اپنی پسند بتانے لگے۔ یہ کب ہوا؟ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ نرمین میڈم کی اکڑ کیسے ٹوٹی، جو نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی۔ نرمین کے وہاں سے جاتے ہی وجدان کے سب دوست اس سے سوال کرنے لگے، تو وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے انہیں ریلیکس ہونے کا کہا۔ یہ میرا سیکرٹ ہے جو میں کسی کو نہیں بتانے والا۔ تم لوگ بس میرا کمال دیکھو، اور اسامہ تم مانتے ہو نا میری چارمنگ پرسنالٹی کو اور میری پاور کو بھی، جسے چاہے اپنے قابو میں کر سکتا ہوں، سمجھے تم؟ وجدان نے اسامہ کی طرف دیکھتے ایک فخر کے ساتھ جواب دیا تو اسامہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ یہیں کھڑی رہو، اس کے بعد ہمیں چائے کافی کون لا کے دے گا؟ وجدان کے دوست ایمان نے خاصا روب ڈال کر نرمین کو روکا تھا، جس پر وہ ایک نظر وجدان پر ڈالتے خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ایک نظر میں شکوہ، دکھ اور بہت سے احساسات دیکھتے وجدان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، جسے جو لینا ہوگا وہ اب خود لے لے گا، وجدان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نرمین جھٹ وہاں سے گئی تھی کہ کہیں پھر سے وجدان اور اس کے بدتمیز دوست حکم نہ چلانے لگیں۔ اس پر صرف میں حکم چلا سکتا ہوں، میں نے محنت کی ہے اس پر، اس کا تعلق صرف مجھ سے ہے۔ گو اٹ۔ وجدان نے یہ الفاظ بولتے سب کو دیکھا۔ اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا کر رہ گئے، جس پر وجدان اپنے سامنے پڑی کھانے والی چیزوں کو بغیر چھوئے اپنی جگہ سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ اسامہ، کیا ضرورت تھی تمہیں وجدان کو باتیں سنا کر اس کا موڈ خراب کرنے کی؟ وجدان کے جانے کے بعد اس کی دوست ایمان نے تیکھی نظروں سے اسامہ کو دیکھتے کہا، اور وہ ان کے گروپ میں بس وجدان کی وجہ سے تھی۔ وہ دل ہی دل میں وجدان کو پسند کرتی تھی، لیکن وجدان نے اسے کبھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اچھا سوری، جو تم لوگوں کے دی گریٹ وجدان خانزادہ کی شان میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ بالآخر اسامہ نے سب کی کھا جانے والی نظروں کو خود پر گڑے دیکھ کر اپنے ہاتھ بلند کرتے کہا، وجدان میری بات سنو۔ ایما تیز قدموں سے چلتی وجدان کی طرف آئی تھی، جو باریٹر کے پاس بیٹھا اپنی کاکٹیل کا انتظار کر رہا میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ وجدان نے اس کی عجلت کو دیکھتے پوچھا۔ وہ میں نے نرمین کو دیکھا۔ ایما نے ایک طرف اشارہ کیا تو وجدان نے بھی اسی جانب نظر کی تھی۔ نرمین؟ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وجدان نے کچھ حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ اس سے اس ٹائپ کی لڑکی نہیں لگی تھی۔ وہ شاید یہاں پر جاب کرتی ہے، کیونکہ وہ ورکر کے یونیفارم میں ہے۔ ایما وہیں وجدان کے پاس بیٹھنے لگی، جبکہ وجدان کی نظریں نرمین پر ٹکی تھی جو ایک جگہ سنجیدہ سی کھڑی ڈرنکس تیار کر رہی تھی۔ آ جاؤ اس کے پاس چلیں، اسے تنگ کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایما نے وجدان کا کندھا ہلاتے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی،
جو نرمین کو دیکھتے اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ نہیں، وہ سب صرف یونی میں ہے، یہاں بس اس کا کام کرنے دو۔ وجدان یہ کہتے اپنا رخ پلٹ گیا۔ اس کی بات پر ایما نے برا سا منہ بنایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وجدان کی نظر نرمین پر جا رکتی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتا اپنی ڈرنک کی طرف دھیان دینے لگا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد وجدان نے دیکھا کہ نرمین اپنا عام لباس پہن دی ایک جانب سے آ رہی ہے، اس کا شاید ٹائم ورک ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ واپس جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی، ایک لڑکا اس کے پاس آتے اسے کچھ کہنے لگا، جس پر نرمین نے نہ میں سر ہلا دیا، کیونکہ وجدان اسے کافی اس لیے ان کے درمیان ہوتی گفتگو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جیسے ہی نرمین کے پاس کھڑے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈانس اسٹیج کی طرف رخ کیا تو وجدان کے چہرے کے تاثرات سرد ہوتے چلے گئے۔ اس کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈانس اسٹیج کی طرف چلا آیا۔ وہ جیسے ہی نرمین کے سامنے آیا، وہ اسے دیکھتے ہمیشہ کی طرح گہری سانس بھرنے لگی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، اور یقیناً اب بھی اسے تنگ کرنے یہاں آیا تھا۔ تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ وجدان نے اپنے لہجے اور آنکھوں میں خاص وارننگ کے لیے نرمین سے کہا۔ کون ہو تم؟ اور اس طرح نرمین کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ یہ میری فرینڈ ہے، میرے ساتھ ڈانس کرے گی۔ نرمین کے ساتھ پاس کھڑا صہیب بولا تھا، ہم دوست تو نہیں ہیں، مگر ہماری جان پہچان بہت گہری ہے، تو نرمین میرے ساتھ ڈانس کرے گی، وجدان نے ضدی لہجے میں کہا۔ وہ جواب تو صہیب کو دے رہا تھا، مگر اس کی نظر نرمین پر ٹکی تھی، جو کبھی صہیب کو اور کبھی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ نرمین یہ صہیب نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن نرمین اسے درمیان میں ہی ٹوک گئی۔ ہاں صہیب، میں وجدان کے ساتھ ڈانس کروں گی، تمہارے ساتھ پھر کبھی کر لوں گی، پلیز تم برا مت ماننا۔ نرمین نے جلدی سے خود ہی وجدان کا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ دھیرے سے مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر گیا۔ اس کی نزدیکی پر نرمین نے چونکتے ہی اس کی طرف دیکھا، جبکہ صہیب منہ بناتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وجدان، اب تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو، تم میری پروفیشنل زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ نرمین نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ سے اس کی شرٹ کو جکڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ دوسری طرف ایما آنکھیں پھاڑے وجدان اور نرمین کی طرف دیکھتے جل بھن رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نرمین کو ہٹائے اور خود وجدان کی باہوں میں کھڑی ہو جائے، کیونکہ وجدان کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ وجدان کلب میں آتا تو تھا، لیکن ڈانس کرنے کی زحمت بہت کم کرتا تھا۔ ایما کے بار بار کہنے پر بھی وہ ٹال جایا کرتا تھا، اور آج وہ خود اسے ڈانس اسٹیج کی طرف گیا، اور وہ بھی اپنی ناپسندیدہ شخصیت کو اپنی باہوں میں لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ وجدان کے وہ احساسات سمجھنے لگی تھی، جو شاید وہ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ایما کے چہرے پر نرمین کے لیے شدید نفرت کا سایہ پھیلنے لگا۔ وہ وجدان سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اسے کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وجدان نرمین کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن تم جانتی ہو میری کوئی حد، میں تمہاری پوری زندگی کو زیر و زبر کر سکتا ہوں، جبکہ میرے علاوہ کوئی ایسا کرے یہ مجھے منظور نہیں۔ وجدان اپنے اور نرمین کے درمیان فاصلہ کم کرتے اسے خود کو گھورنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لو ڈانس کرتے ہیں، تم وہ خوش نصیب لڑکی ہو جسے میں خود ڈانس کی آفر کر رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وجدان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہلکے سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کے سحر میں کھوئے رہے، لیکن جیسے ہی وجدان نے نرمین کو ایک جھٹکا دیتے اس کا رخ پلٹتے اسے خود سے لگایا تو نرمین کے وجود کو کرنٹ لگا اور وہ اپنے ہوش میں آتے وجدان کے احسار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وجدان اپنے بازوؤں کا احسار اس کے گرد مضبوط کرتا اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا۔ نرمین کا وجود اس قربت پر ساکت پڑنے لگا۔ یہ جنون، یہ شدت پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وجدان کچھ پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا ان لمحوں میں کھویا تھا۔ وہ نرمین کے کان میں دھیرے سے سرگوشی میں بولتا، نرمین کو اپنے عمل اور الفاظ سے حیران کر رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ وجدان کی کوئی چال تو نہیں تھی کہ بعد میں وہ اس کا مذاق اڑاتا؟ یہ سب سوچتے نرمین کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ دل میں کہیں کسک سی جاگی کہ کیا وہ ساری زندگی خالص پیار کے لیے ترستی رہ جائے گی؟ وہ بھی چند لمحوں میں کمزور پڑی تھی۔ ایک دم سے اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے وجدان کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی لیے بھاگتے قدموں کے ساتھ اس جگہ اور پھر کلب سے نکلتی چلی گئی تھی۔ نرمین کے اس رویے پر وجدان اپنے حواس میں لوٹا تھا، اور پھر نرمین کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہمیشہ کی طرح وہ بے چین ہوا۔ جلدی سے اس نے نرمین کے پیچھے جانا چاہا
جب اسی وقت اما اس کے مقابل آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان کو رکنا پڑا، جبکہ اس کی اضطراب بھری نظریں اسی جانب تھیں جہاں اسے ابھی نرمین گئی تھی، اور پھر سہیب کو نرمین کے پیچھے جاتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وجدان، آؤ نا میرے ساتھ ڈانس کرو، آج تمہارا موڈ بھی اچھا ہے۔ اما نے ایک ادا سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس کے انداز پر وجدان کے وجود میں بیزاری پیدا ہونے لگی۔ وہ اما کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتا بولا تھا، آئی ایم سوری، ڈانس پھر کبھی، مجھے ایک ارجنٹ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وجدان بہانہ گھڑتا تیزی سے کلب سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جھوٹ پر اما کا چہرہ توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ وجدان، تم جس راہ پر قدم رکھنے کی کوششوں میں ہو تو میں نہ جانے کب سے اس راہ کی مسافر ہوں۔ میں اپنی منزل گنوا نہیں سکتی، اور میری منزل تم ہو جسے میں اپنا بنا کر رہوں گی۔ اما دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی کلب سے چلی آئی تھی۔ اس کے 2 دن نرمین یونی نہیں آئی تو وجدان بخلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ رہ کر ان دنوں میں 2 بار نرمین کے گھر تک اپنی گاڑی لے جاتا، کئی گھنٹے بے مقصد سا نرمین کے گھر کے دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی تیسرے دن نرمین کو یونی میں دیکھا تو بھاگتے قدموں سے اس کا ہم قدم ہوا تھا۔ دل و دماغ پر خوشگواریت سی چھانے لگی۔ تم 2 دن یونی کیوں نہیں آئی؟ میں نے اتنا انتظار کیا تمہارا، اپنی بےتابی چاہ کر بھی چھپا نہیں پایا۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ کوئی نیا طریقہ تلاش کیا ہے مجھے تنگ کرنے کا تو بتاؤ، اگر نہیں تو مجھے جانے دو، میں نے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ نرمین نے بولتے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود فائل دکھائی، اس کا لہجہ کچھ تھکا تھکا سا تھا۔ وجدان نے اچانک سے نرمین کے ہاتھ سے فائل کھینچ لی۔ نرمین کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کے تاثرات آئے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھاتے فائل واپس لینی چاہی، لیکن وجدان ذرا سا ہاتھ اونچا کرتا فائل اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ دیکھو وجدان، پلیز میرے ساتھ میری اسٹڈی کو لے کر مذاق نہیں کر سکتے تم۔ یہ ڈگری تمہارے لیے عام ہوگی لیکن میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میری زندگی کا دار و مدار اسی پر ٹکا ہے، نرمین نے انتہائی سنجیدہ پن سے کہا تھا۔ ویسے بھی میں تنگ آ چکی ہوں ان سب سے، میں نے سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی تھی، آج اسی وقت میں سب کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تو اپنا یہ کھیل یہیں ختم کرو، سمجھے؟ اس کے بعد تم میری تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرو گے۔ نرمین نے وجدان سے بچنے کے لیے ایک آر پار کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ روز ڈر کر نہیں جی سکتی تھی۔ نرمین نے واقعی دل میں پختہ ارادہ کرتے تیز رفتاری سے یونی کے لان کی طرف جانا چاہا جہاں پر اسٹوڈنٹس کا رش تھا۔ وجدان نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تو نرمین لڑکھڑاتے ہوئے وجدان کے سینے سے لگی، اور اسی اگلی افتاب پر دونوں ہی فریز ہوئے تھے جب غیر ارادی طور پر وجدان کے ہونٹوں نے نرمین کی پیشانی کو چھو لیا تو دونوں ارد گرد کو فراموش کیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نرمین کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے نمی تیرنے لگی۔ نہ میں ایسا کروں گا، اور جب تک میں نہ چاہوں تم معافی بھی نہیں مانگو گی۔ وجدان نے بولنے کے ساتھ اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے نرمین کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو ہٹانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات پر نرمین نے شدید غصے میں آتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ تم بہت برے ہو، بلکہ سب بہت برے ہیں جو مجھے میری زندگی سکون سے جینے نہیں دیتے۔ آئی ہیٹ یو ایوری ون۔ نرمین اپنی اسائنمنٹ کی فائل کھینچتی بھاگتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وجدان نرمین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو دیکھتے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ چہرے پر پرسوچ تاثرات لیے ابھی نرمین کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا جب اس کے دوست اسے پکارتے اس کے پاس آ پہنچے تو اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ کیا یار، تم اس مس پڑھاکو اور مس بور کے لیے کچھ زیادہ ہی سیریس نہیں ہوتے جا رہے؟ وجدان کا بدلتا رویہ سبھی محسوس کرنے لگے تھے۔ کہیں نہ کہیں نرمین کے لیے اپنے بدلتے جذبات پر چونکنے کا تو خود وجدان بھی لگا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگوں کا وہم ہے۔ وجدان نے نظریں چراتے نہیں جھٹلانا چاہا۔ اس دوران اما کی نظر وجدان پر جمی تھی، وہ اس کا نظریں چرانا بخوبی دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ جلدی کلاس میں چلیں، تمہیں تو آج ہماری اتنی اہم کلاس کا بھی یاد نہیں رہا۔ اما نے گھڑی میں وقت دیکھتے آگے قدم بڑھائے تو سب نے ہی اس کی تقلید کی، جبکہ وجدان خفیف سا ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا کہ واقعی نرمین کو 2 دن بعد دیکھتے وہ سب بھول گیا تھا۔ اما تو ادھر کیوں رک گئی؟ سب کے ساتھ اما کو نہ جاتے دیکھتے اسامہ نے پیچھے رخ کرتے اس سے پوچھا تو تم لوگ جاؤ، میں بس آ رہی ہوں، اما نے کہا تو سب کندھے اچکاتے آگے بڑھ گئے۔ مجھے آج اما کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وجدان، تم جب بھی نرمین کے نزدیک ہوتے ہو اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے،
میرے خیال میں تمہیں اب بس نرمین کے ساتھ اپنا کھیل ختم کرتے اسٹڈی کی طرف فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہی ماہ بچے ہیں۔ یہ نہ ہو تمہارے نرمین کے تنگ کرنے کے چکروں میں وہ بیچاری اب ایما کے ہاتھ چڑھ جائے۔ ایما تو ہمیں بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ برداشت کرتی ہے، سو بی کیئرفل۔ کلاس کی طرف جاتے الشبا بڑی سنجیدگی سے اسے اچکچی دوست ہونے کے ناطے سمجھا رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو کہ میں ایما کا پابند نہیں ہوں، اسے کیا پسند ہے کیا نہیں، اس کے جذبات بس یک طرفہ ہیں۔ وجدان نخوت سے بولا، اور نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اچانک سے پلٹتے اسی سمت دیکھا تھا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایما موجود تھی، لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھی بلکہ مخالف جانب جا رہی تھی جہاں نرمین ہوتی تھی۔ وجدان کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وجدان بے دلی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ وجدان دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کلاس میں موجود پروفیسر کی زوردار آواز پر وجدان نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وجدان لیکچر سننے کی بجائے سر جھکائے ہاتھ میں موجود پین کو بند کتاب پر ہلکے سے مارتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سوری سر، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وجدان نے مدھم سی آواز کے ساتھ کہا تو پروفیسر سر ہلاتے دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، پروفیسر کے کلاس سے جانے کے بعد سب سے پہلے وجدان کلاس روم سے تیز قدموں سے نکلا، اور اس وقت ایما اس کے سے آن ٹکرائی تھی۔ وجدان نے اسے سہارا دیتے گرنے سے بچایا۔ اوہ تھینک یو وجدان، تم بہت اچھے ہو۔ ایما نے جان بوجھ کر وجدان کے بازو پر سر رکھے کہا تھا، یہ کیا حرکت ہے، پیچھے ہٹو۔ وجدان نے اسے سختی سے ڈپٹا، کیونکہ وہ دونوں وہاں موجود ہر ایک اسٹوڈنٹ کی نظروں میں آ رہے تھے۔ اوہ کم آن وجدان، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، خوبصورت ہوں، اور ابھی جو کچھ دیر پہلے تم نرمین کو خود کے نزدیک کیے کھڑے تھے وہ کیا تھا؟ ایما بولتے ہوئے اچانک سے وجدان کا گریبان جکڑتے چلائی، میری مرضی، جو چاہے کروں، ہٹو راستے سے۔ وجدان نے اس کا بازو پکڑتے سائڈ پر کرنا چاہا۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو، جو مرضی کرو، میں بھی جو مرضی کروں گی۔ ایما اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی، اس لیے بے ربط سا بولے جا رہی تھی۔ وجدان سر جھٹکتا اسے وہیں چھوڑے آگے بڑھ گیا۔ ایما نے اس کی پشت کو تکتے نفرت سے نظریں گھمائیں، تم میرے نہیں ہو سکتے تو تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گے۔ ایما دل ہی دل میں بولتے ہوئے یونیورسٹی سے ہی چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ شاطر پن سے چمک رہا تھا۔ الشبا، مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا یار، میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وجدان نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے کہا، ساتھ ہی وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے نرمین کو تلاش کر رہا تھا۔ الشبا نے بھی بغور اس کا ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے الشبا اسے تسلی دیتی، وجدان کو نرمین کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا دیکھ کر چپ کرتے اس کی اس حرکتوں پر نفی میں سر ہلایا جو جان بوجھ کر اپنے جذبات سے انجان بن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وجدان بوکھلایا سا واپس الشبا کی طرف آیا۔ الشبا، نرمین اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، اس کی ایک کلاس فیلو کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے گئی تھی، اس کے بعد وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں جہاں تھوڑی دیر پہلے نرمین گئی تھی۔ وجدان نے عجلت سے آگے قدم بڑھائے تو الشبا بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ اس کے بعد وجدان نے ہر جگہ پر نرمین کو تلاش کیا جہاں اس کی موجودگی کی امید تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ وجدان کے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی تھی۔ کسی خدشے کے تحت وجدان الشبا کو اشارہ کرتے یونیورسٹی کے سنسان سے حصے کی طرف آیا تھا، اور یہاں آتے ہی اس کی تلاش ختم ہوئی تھی، کیونکہ اسے ایک طرف نرمین کی فائل گری ہوئی ملی تھی، جس کے بعد کچھ ہی فاصلے پر اسے نرمین اوندھے منہ گری نظر آئی۔ وجدان کی جیسے جان سولی پر لٹکی تھی۔ وہ بھاگتے قدموں سے نرمین کے پاس پہنچتا اس کا رخ اپنے مقابل کرنے لگا۔ نرمین کا چہرہ دیکھتے وجدان چلایا تھا، الشبا جلدی نرمین، چلو نرمین زخمی ہے، اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ وجدان نے نرمین کے ماتھے پر زخم دیکھا جہاں اس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، وہ اسی وجہ سے بے ہوش تھی۔ نرمین کو بروقت ٹریٹمنٹ ملنے پر تھوڑی دیر میں ہوش میں آ گیا تھا، جس پر وجدان نے آگے بڑھتے سے خود سے لگاتے آنکھیں بند کی تو اس کے دل کو گہرا سکون ملا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو، نہیں تو میری جان بھی بس نکلنے والی تھی۔ وجدان نے اسے خود سے لگائے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اقرار کیا تھا، جھوٹ نہیں بولو اور نہ ہی مجھے پاگل بناؤ۔ نرمین کی وجدان کو خود سے دور کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن وہ مدھم سی آواز میں بولی، پاگل نہیں بنا رہا اور نہ ہی جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھوٹ تو میں نے پہلے بولا تھا، اب جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وجدان نے اسے اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو نرمین بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جیسے اس کے الفاظ اور لہجے کی سچائی کو پرکھنے لگی تھی۔ کون سا جھوٹ بولا تھا پہلے؟
نرمین نے سر جھٹکتے پہلے جھوٹ کے بارے میں جاننا چاہا۔ یہی کہ میرے پاس تصاویر اور ویڈیوز ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے بس تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ تب تھوڑے غصے میں تھا، اس لیے وہ سب کر گیا۔ معاف کر دو، آئندہ تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا کہ تمہاری نم آنکھیں ہمیشہ مجھے ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ وجدان نرمین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے سب واضح کرتا آخر میں معصوم بنا تھا، جس پر نرمین نے اسے گھورا۔ تم نے اپنی محبت کی کہانی سب کو سنائی ہوئی ہے کیا؟ نرمین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو، بلکہ آج میں نے پہلی بار خود سے اعتراف کرنے کے ساتھ ہی تمہارے سامنے اظہار کر دیا۔ وجدان کی بات پر نرمین کے ماتھے پر بل سے پڑے تھے۔ تو پھر وہ تمہاری دوست، اسے کیسے پتہ چلا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اسی لیے اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ نرمین کے بتانے پر وجدان کو پھر سے ماں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ شاید وہ میرے جذبات جان گئی تھی، مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے، اسی لیے جلن کا شکار ہوتی تمہارے ساتھ یہ سب کر گئی۔ چھوڑوں گا نہیں اسے اس حرکت پر۔ تم بتاؤ، تم نے مجھے معاف کر دیا اور میری محبت کو قبول کر لیا نا؟ وجدان نے امید کی۔ نرمین نے کچھ پل وجدان کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر پیچھے کھڑی الشبا کی طرف، جو اسے ہاں کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کتنی ضروری ہوں میں تمہارے لیے؟ نرمین نے اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ بہت زیادہ ضروری، جیسے جینے کے لیے ہمارے دل کی دھڑکن۔ وجدان کے الفاظ بہت پر اثر تھے۔ کبھی اکیلا تو نہیں چھوڑو گے؟ نرمین کی طرف سے ایک اور سوال آیا۔ کبھی بھی نہیں، ہمیشہ خود سے لگا کر رکھوں گا، بس ہاں کرتے مجھے خوش قسمت بنا دو، اور پھر گزرتا وقت تم پر ثابت کرے گا کہ تم بھی اس دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہو جسے اتنی محبت کرنے والا انسان ملا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے تھے، ارد گرد سے بیگانہ ہوئے تھے۔ اور اگر میں نے پھر کبھی تمہارا گریبان پکڑ لیا تو؟ نرمین نے اس کے گریبان جھٹکتے جھٹکے سے پوچھا۔ تو اف نہ کرتے، بس اس طرح ان ہاتھوں کو چھو لوں گا۔ وجدان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے انہیں اپنے لمس سے مہکایا تو نرمین کی سفید رنگت سرخ پڑنے لگی۔ او بس یار، میں ابھی ادھر ہی ہوں۔ ان دونوں کو خود میں گم دیکھتے الشبا نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو دونوں ہی زور سے ہنس دیے تھے۔ وجدان نرمین ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکائے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی کی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ نرمین بھی خوش تھی اور اس نے وجدان پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔